ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में धमकी दी है। 10 दिन का टाइम है आपके पास। इस 10 दिन के दौरान क्या जंग रोकी जा सकती है, और जंग रोकने के लिए ईरान क्या ऑफर कर सकता है? ईरान के पास क्या मौजूद है? अमेरिका अगर हमला करता है तो इसके नतीजे में अमेरिका सिर्फ रजीम चेंज चाहता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना चाहता है, या अमेरिका के अज़ाइम इससे भी बड़े हैं? ईरान के साथ कौन कौन से मुल्क खड़े होंगे? चीन और रूस का किरदार क्या होगा? इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान के आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, डॉलर की प्राइसेस बढ़ जाएंगी? ये और ऐसे बहुत से एंगल्स हैं। इंडिया क्या करेगा? इन सब पर हमने बात की है एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती से। वो इस जंग को किस नज़र से देखते हैं, पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और आने वाले दिनों में इस खिते की सूरत हाल क्या होगी, ये जानते हैं एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती से। हैप्पी वॉचिंग। खालिद चिश्ती साहब, वेलकम टू दुनिया पॉडकास्ट एंड थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। अब ये जिस जगह डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के स्टेज पे खड़े होकर एक नई जंग का ऐलान किया है, मैं तो देख रहा था तो वहाँ कहीं फ़लस्तीन की अलग रियासत की बात होगी, गज़ा को किस तरह रीबिल्ड करना है इसकी बात हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक बोर्ड ऑफ पीस जिसके नाम में अमन की बात है, आप उस स्टेज से खड़े होकर फिर जहाँ साथ पाकिस्तान बैठा हुआ है, सऊदी अरब भी बैठा हुआ है, आप वहाँ से ईरान को धमकी दे रहे हैं कि 10 दिन का टाइम है, आप हमारी बात मान लें वरना फिर हम आ रहे हैं। सो आपके लिए ये शौक था या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बोर्ड ऑफ पीस का असल में ये इस्तेमाल होना है धमकी देने के लिए या नई जंग शुरू करने के लिए? बहुत शुक्रिया आज़म, आपने इनवाइट किया। देखिए, इसमें डेफिनेटली डिस्कनेक्ट है कि नाम उसका बोर्ड ऑफ पीस है और उस पीस है जिसमें अनफॉर्चुनेटली अभी तक फ़लस्तीन का नाम नहीं है और इवन गाज़ा का भी नहीं है। जिसके लिए ये बोर्ड तश्कील दिया गया था वही नहीं है। तो ये एक कंसर्न होना चाहिए हमें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको एक पॉजिटिव कन्वर्ट किया जाना चाहिए। अब मैं अभी भी मायूस नहीं हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप और मैं तो बैठकर यही बात करेंगे ना कि आइडियल जो सर्कमस्टांसेस हैं जिसके लिए बोर्ड बनाया गया है उस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। इन अनफॉर्चुनेटली मैं पहले भी इस बोर्ड ऑफ पीस के बारे में भी कहता आया हूँ कि जब इससे शिक आई थी सारी की सारी पब्लिक हुई थी, उसके अंदर टाइमलाइन सबसे बड़ी नहीं है, मेथडोलॉजी नहीं है। अब हुकूमतें, जाहिर है मुझे तो नहीं कोई बताएगा और मैं गिला इसलिए तो नहीं कर सकता, हो सकता है हुकूमतें जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो सिग्नेटरीज हैं वो समझे कि हमें तो पता है, उनसे कुछ डिस्कस हुआ तो बहुत अच्छी बात है पता हो, लेकिन जब तक पब्लिक को नहीं पता तो उस पर मैं कमेंट अपना ये ऑफर करना उस डिस्कशन में ये बात भी हुई होगी कि हमने इस स्टेज से ईरान को धमकी देनी है, और पर्टिकुलरली जब हम आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पाकिस्तान बैठा है और यहाँ ईरान से हम बॉर्डर शेयर करते हैं जहाँ जंग की बात की जा रही है। सो हमारे लिए ये कहीं ख़तरे की घंटी नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अगर ईरान पर खुदा न खास्ता हमला होता है तो आई थिंक दुनिया में नेक्स्ट जो मोस्ट अफेक्टेड मुल्क होगा पाकिस्तान होगा, और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है बॉर्डर एरियाज़ की वजह से? आप किसी और नेबर मुल्क का नाम ले लें, उनके टर्की की तरफ है, इराक़ की तरफ हैं, बाकी जितने मुल्क नेबरहुड में हैं, मेरा नहीं ख्याल उनको इतना इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारी पोजीशन ऑलरेडी वॉलेटाइल है। एक बॉर्डर से हम फारिग हुए हैं मई में जी, एक अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से अभी तक हम इंगेज्ड हैं जी। अभी हम जब बात करें तो 36-48 घंटे में वहाँ पे इंगेजमेंट हुई है। तो तीसरा बॉर्डर हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? चौथा हमारा चाइना है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से चले कंफर्टेबल है। तो इतनी ज़्यादा अनईजी और टेंशन का माहौल हमारे बॉर्डर्स पे हो तो हम तो ज़ाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें तो इंडिया पहले ही चाहता है कि हम डाइल्यूटेड हो जाएं, ईस्टवर्ड की बजाय हम वेस्टवर्ड देखना शुरू करें। अब वेस्टवर्ड हमारे अगर एक की बजाय दो तरफ हम देखना शुरू कर दें, और ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे थे कि इजराइल यहाँ चाहता है कि अपनी मर्ज़ी की हुकूमत आ जाए, शाह फिरान के बेटे आ जाएं, जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर मैं आया तो इजराइल की तस्लीम कर लूँगा। तो आप खुद ही एक पिक्चर ड्रॉ करना शुरू करें विजुअल। ऑल्दो मैं नहीं मानता कि वो इतना आसानी से आ सकेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट चेक करें कि हमारे तरफ हॉस्टिलिटी अगर ये हुकूमत नहीं रहती जो आयतुल्ला की है और उनके रिजीम चेंज होता है तो हमारे एक तरफ इंडिया इसराइल का दोस्त बैठा होगा और दूसरी तरफ ईरान में एक ऐसी गवर्नमेंट आ सकती है जो इसराइल को तस्लीम करे या उनकी दोस्त हो। देखिए, उनकी तो ख्वाहिश यही है ना कि अभी वो एंटी अमेरिका एंटी इसराइल हुकूमत है, और जाहिर है वो चाहेंगे कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, वो प्रो इसराइल और प्रो अमेरिका। और अगर ऐसी हुकूमत आती है तो वो प्रो पाकिस्तान नहीं, मैं उसको देख रहा। यानी किसी भी सिचुएशन में किसी भी इक्वेशन में हम कंफर्टेबल नहीं हो। एब्सोल्युटली, नुकसान सबसे ज़्यादा हमारा ही है। हमने इस पर बात करनी है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा हम ना डिस्कस कर लेते हैं इस तरह से कि एक तो ये जंग यानी वो कहते हैं कौन कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं कि अब तो अटैक ही होगा या कहाँ इसको रोका जा सकता है, बात की जा सकती है। और फिर हम इस ऑप्शन पे बात कर लेंगे कि ईरान के पास क्या क्या
آپشن موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو 10 دن کا ٹائم ہے, 10-15 دن کا, اور اس میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ سے پہلے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیز ٹائم گین کر رہی ہیں تاکہ وہ یہ اندازہ کر سکیں کہ ان کے دشمن کے پاس صلاحیت کیا ہے, ان کے پاس اسلحہ کیا ہے, وہ لڑ کتنا سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے. سو یہ مذاکرات اصل مذاکرات ہیں, یہ بس وہ ائم گین کیا ہوا ہے. امریکہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ایران کو ہم نے کہاں سے پکڑنا ہے آگے. دیکھیے, بنیادی طور پر یہ ہوتی ہی گیم آف نروز ہے, اور بنیادی طور پر جس ملک کے پاس, جو اس صورت میں امریکہ ہے, جس کے پاس اوور ویلمنگ پاور ہو, تو وہ چاہتا ہے کہ فورس یوز کیے بغیر, ڈالرز خرچی کیے بغیر, امبیرسمنٹ لیے بغیر ایک ایسی جنگ وہ جیت لے جس میں ٹریگر دبایا ہی نہ جائے. انہوں نے بہت کوشش کی, 1.5 مہینے سے آپ کے سامنے ہے, اور ابراہم لنکن جو انہوں نے جو اپنا ایئر کرافٹ کیریئر وہاں سے لانچ کیا تھا, وہ تقریباً جاپان کی طرف تھا. وہ 8,500 کلومیٹر 8 دنوں میں اس کو سفر کروایا انہوں نے. 5,500 لوگ آن بورڈ ہیں جن کو یہاں ڈپلوائے کیا گیا. آلموسٹ 50 کلومیٹرز کی اسپیڈ سے اس نے ٹریول کیا نان اسٹاپ. ایک بات اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جیرارڈ فورڈ جو ان کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے, وہ آلموسٹ وینیزویلا کو گھیرے ہوئے تھا اتنے عرصے سے, وہ ڈپلوائے نہیں کیا, لیکن اب اس کو بھی ڈپلوائے کر دیا. تو انہوں نے پوسچرنگ تو بہت کی ہے. دیکھیے, بنیادی طور پر آپ کرتے کیا ہے, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایک ملک کی ہوتی ہے پاور ٹو ہرٹ, وہی اس کی پاور ٹو نیگوشیٹ ہوتی ہے. ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس میں دھمکی دی ہے. 10 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس. اس 10 دن کے دوران کیا جنگ روکی جا سکتی ہے, اور جنگ روکنے کے لیے ایران کیا آفر کر سکتا ہے, ایران کے پاس کیا موجود ہے. امریکہ اگر حملہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں امریکہ صرف رجیم چینج چاہتا ہے, نیوکلیئر پروگرام کو بند کرنا چاہتا ہے, یا امریکہ کے عزائم اس سے بھی بڑے ہیں. ایران کے ساتھ کون کون سے ملک کھڑے ہوں گے, چین اور روس کا کردار کیا ہوگا. اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان پر کیا اثر پڑے گا, پاکستان کے عام آدمی پر کیا اثر پڑے گا, اس کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مہنگائی بڑھ جائے گی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, ڈالر کی پرائسز بڑھ جائیں گی. یہ اور ایسے بہت سے اینگلز ہیں. انڈیا کیا کرے گا, ان سب پر ہم نے بات کی ہے ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی سے. وہ اس جنگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, پاکستان کو کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے, اور آنے والے دنوں میں اس خطے کی صورتحال کیا ہوگی, یہ جانتے ہیں ایئر کوموڈور خالد چشتی سے. ہیپی واچنگ. خالد چشتی صاحب, ویلکم ٹو دنیا پوڈ کاسٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے. اب یہ جس جگہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک نئی جنگ کا اعلان کیا ہے, میں تو دیکھ رہا تھا تو وہاں کہیں فلسطین کی الگ ریاست کی بات ہوگی, غزہ کو کس طرح ری بلڈ کرنا ہے اس کی بات ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن ایک بورڈ آف پیس جس کے نام میں امن کی بات ہے, آپ اس سٹیج سے کھڑے ہو کر پھر جہاں ساتھ پاکستان بیٹھا ہوا ہے, سعودی عرب بھی بیٹھا ہوا ہے, آپ وہاں سے ایران کو دھمکی دے رہے ہیں کہ 10 دن کا ٹائم ہے, آپ ہماری بات مان لیں ورنہ پھر ہم آ رہے ہیں. سو آپ کے لیے یہ شوق تھا, یا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بورڈ آف پیس کا اصل میں یہ استعمال ہونا ہے دھمکی دینے کے لیے یا نئی جنگ شروع کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ اعظم, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, اس میں ڈیفینیٹلی ڈسکنیکٹ ہے کہ نام اس کا بورڈ آف پیس ہے, اور اس پیس ہے جس میں انفارچونیٹلی ابھی تک فلسطین کا نام نہیں ہے, اور ایون غازہ کا بھی نہیں ہے. جس کے لیے یہ بورڈ تشکیل دیا گیا تھا وہی نہیں ہے. تو یہ ایک کنسرن ہونا چاہیے ہمیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جس کو ایک پازیٹیو کنورٹ کیا جانا چاہیے. اب میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں, لیکن انفارچونیٹلی آپ اور میں تو بیٹھ کر یہی بات کریں گے نا کہ آئیڈیل جو سرکمسٹانسز ہیں جس کے لیے بورڈ بنایا گیا ہے اس طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. انفارچونیٹلی میں پہلے بھی اس بورڈ آف پیس کے بارے میں بھی کہتا آیا ہوں کہ جب اس سے شک آئی تھی ساری کی ساری پبلک ہوئی تھی, اس کے اندر ٹائم لائن سب سے بڑی نہیں ہے, میتھڈالوجی نہیں ہے. اب حکومتیں, ظاہر ہے مجھے تو نہیں کوئی بتائے گا اور میں گلا اس لیے تو نہیں کر سکتا, ہو سکتا ہے حکومتیں جو پارٹیسپینٹس ہیں جو سگنیٹریز ہیں وہ سمجھیں کہ ہمیں تو پتہ ہے, ان سے کچھ ڈسکس ہوا, تو بہت اچھی بات ہے پتہ ہو, لیکن جب تک پبلک کو نہیں پتہ تو اس پہ میں کامنٹ اپنا یہ آفر کرنا اس ڈسکشن میں یہ بات بھی ہوئی ہوگی کہ ہم نے اس سٹیج سے ایران کو دھمکی دینی ہے, اور پرٹیکولرلی جب ہم آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پاکستان بیٹھا ہے اور یہاں ایران سے ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں جہاں جنگ کی بات کی جا رہی ہے. سو ہمارے لیے یہ کہیں خطرے کی گھنٹی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے, میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایران پر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو آئی تھنک دنیا میں نیکسٹ جو موسٹ افیکٹڈ ملک ہوگا پاکستان ہوگا, اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. افغانستان کو کیا فرق پڑتا ہے بارڈر ایریاز کی وجہ سے, آپ کسی اور نیبر ملک کا نام لے لیں, ان کے ترکی کی طرف ہے, عراق کی طرف ہیں, باقی جتنے ملک نیبرہڈ میں ہیں, میرا نہیں خیال ان کو اتنا افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری پوزیشن آلریڈی والیٹائل ہے. ایک بارڈر سے ہم فارغ ہوئے ہیں مئی میں, جی,
ایک افغانستان کے بارڈر سے ابھی تک ہم انگیجڈ ہیں. جی ابھی ہم جب بات کریں تو 36-48 گھنٹے میں وہاں پہ انگیجمنٹ ہوئی ہے. تو تیسرا بارڈر ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ چوتھا ہمارا چائنا ہے کہ الحمدللہ وہاں سے چلے کمفرٹیبل ہے. تو اتنی زیادہ انایزی اور ٹینشن کا ماحول ہمارے بارڈرز پہ ہو تو ہم تو ظاہر ہے افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں تو انڈیا پہلے ہی چاہتا ہے کہ ہم ڈائلیوٹیڈ ہو جائیں, ایسٹ ورڈ کی بجائے ہم ویسٹ ورڈ دیکھنا شروع کریں. اب ویسٹ ورڈ ہمارے اگر ایک کی بجائے دو طرف ہم دیکھنا شروع کر دیں. اور خاص طور پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل یہاں چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کی حکومت آ جائے, شاہ فرحان کے بیٹے آ جائیں, جنہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر میں آیا تو اسرائیل کی تسلیم کر لوں گا. تو آپ خود ہی ایک پکچر ڈرا کرنا شروع کریں ویژول. آلدو میں نہیں مانتا کہ وہ اتنا آسانی سے آ سکیں گے, لیکن انوائرمنٹ چیک کریں کہ ہمارے طرف ہاسٹیلٹی اگر یہ حکومت نہیں رہتی جو آیت اللہ کی ہے اور ان کے رجیم چینج ہوتا ہے تو ہمارے ایک طرف انڈیا اسرائیل کا دوست بیٹھا ہوگا اور دوسری طرف ایران میں ایک ایسی گورنمنٹ آ سکتی ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرے یا ان کی دوست ہو. دیکھیے ان کی تو خواہش یہی ہے نا کہ ابھی وہ اینٹی امریکہ اینٹی اسرائیل حکومت ہے, اور ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا, وہ پرو اسرائیل اور پرو امریکہ. اور اگر ایسی حکومت آتی ہے تو وہ پرو پاکستان نہیں, میں اس کو دیکھ رہا. یعنی کسی بھی سچویشن میں کسی بھی ایکویشن میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوں. ایبسلیوٹلی نقصان سب سے زیادہ ہمارا ہی ہے. ہم نے اس پہ بات کرنی ہے, لیکن میں ابھی تھوڑا سا ہم نا ڈسکس کر لیتے ہیں اس طرح سے کہ ایک تو یہ جنگ یعنی وہ کہتے ہیں کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں کہ اب تو اٹیک ہی ہوگا یا کہاں اس کو روکا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے. اور پھر ہم اس آپشن پہ بات کر لیں گے کہ ایران کے پاس کیا کیا آپشن موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو 10 دن کا ٹائم ہے, 10-15 دن کا, اور اس میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ سے پہلے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیز ٹائم گین کر رہی ہیں تاکہ وہ یہ اندازہ کر سکیں کہ ان کے دشمن کے پاس صلاحیت کیا ہے, ان کے پاس اسلحہ کیا ہے, وہ لڑ کتنا سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے. سو یہ مذاکرات اصل مذاکرات ہیں, یہ بس وہ ٹائم گین کیا ہوا ہے. امریکہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ایران کو ہم نے کہاں سے پکڑنا ہے آگے. دیکھیے بنیادی طور پر یہ ہوتی ہی گیم آف نروز ہے, اور بنیادی طور پر جس ملک کے پاس, جو اس صورت میں امریکہ ہے, جس کے پاس اوور ویلمنگ پاور ہو, تو وہ چاہتا ہے کہ فورس یوز کیے بغیر, ڈالرز خرچی کیے بغیر, امبیرسمنٹ لیے بغیر ایک ایسی جنگ وہ جیت لے جس میں ٹریگر دبایا ہی نہ جائے. انہوں نے بہت کوشش کی, 1.5 مہینے سے آپ کے سامنے ہے. اور ابراہم لنکن جو انہوں نے جو اپنا ایئر کرافٹ کیریئر وہاں سے لانچ کیا تھا, وہ تقریباً جاپان کی طرف تھا. وہ 8,500 کلومیٹر 8 دنوں میں اس کو سفر کروایا انہوں نے. 5,500 لوگ آن بورڈ ہیں جن کو یہاں ڈپلوائے کیا گیا. آلموسٹ 50 کلومیٹرز کی اسپیڈ سے اس نے ٹریول کیا نان اسٹاپ. ایک بار اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جیرارڈ فورڈ جو ان کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے, وہ آلموسٹ وینیزویلا کو گھیرے ہوئے تھا اتنے عرصے سے, وہ ڈپلوائے نہیں کیا, لیکن اب اس کو بھی ڈپلوائے کر دیا. تو انہوں نے پوسچرنگ تو بہت کی ہے. دیکھیے بنیادی طور پر آپ کرتے کیا ہے, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایک ملک کی ہوتی ہے پاور ٹو ہرٹ, وہی اس کی پاور ٹو نیگوشیٹ ہوتی ہے.